السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جس پہ موجودہ دورہ چل رہا ہے۔ اس کتاب میں بخاری مسلم کی احادیث جمع کی گئی ہیں اور یہ کتاب کئی مقاصد پہ مشتمل ہے۔ مقاصد کی کل تعداد 10 ہے۔ پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے اور دوسرے مقصد کا تعلق علم سے ہے، اور ہم دوسرا مقصد پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرے مقصد میں 4 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے العلم، اور اس کتاب میں 20 باب ہیں، اور آج ہم 9ویں باب کا آغاز کریں گے۔ باب ہے ما یکرہ من کثرت السؤال، وہ جو ناپسندیدہ ہے بہت زیادہ سوال کرنے میں سے، ان کے کثرت سوال مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ کثرت سے سوال کرنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور مراد اس سے وہ سوال ہیں جو لا یعنی قسم کے سوال ہوں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ میرا باپ کہاں ہے، یعنی کہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ ایسے ہی آپ سے سوال ہوا، کسی نے سوال کیا میرا باپ کون ہے، یعنی کہ حقیقت میں میرا باپ کون ہے۔ ایک تو وہ ہے جو مشہور ہے، اور ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا تھا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہیں، استوا کی کیفیت کیا ہے، اللہ کیسے مستوی ہیں۔ یہ کیفیت کا سوال کرنا یہ غلط بات ہے، تو اس لیے بہت زیادہ سوال کرنا جن میں تکلف ہو، لیانی قسم کے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 138 قاف، یعنی کہ اس سے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی۔ عن سعد بن ابی وقاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته۔ سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو ان 10 صحابہ کرام میں داخل ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی، 10 مبشرہ۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں سے گناہ کے لحاظ سے، جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شيء لم يحرم،
جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پہ حرام نہیں تھی، لم یحرم، جسے حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، فحرم من اجل مسئلتہ، تو اسے اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دیا گیا۔ ایک وہ چیز ہے جس کا حکم شریعت نے بیان کر دیا، اسے جائز قرار دیا، اسے حلال قرار دیا یا اسے ممنوع قرار دیا، اور ایک وہ چیز ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہی نازل ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں اگر کسی نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی تو حرام کر دی گئی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے، تو یہ آدمی مسلمانوں میں سے سب سے بڑھ کر مجرم ہے۔ حدیث نمبر 139 قاف، اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دعونی ما ترکتم، مجھے چھوڑے رکھو، دعو فعل امر ہے جمع کے لیے، دعونی مجھے چھوڑے رکھو، ما ترکتکم جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی کہ جب تک میں خود تم سے یہ نہ کہوں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یا ایک چیز کا میں نے حکم دے دیا اور اس کی تفصیلات نہیں بتائیں، تو خاموشی سے اس پہ عمل کرو اور مجھ سے اس معاملے میں بار بار رابطہ نہ کرو، اس بارے میں مجھ سے بار بار سوال نہ کرو۔ فرمایا دعونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ انما اہلک من کان قبلکم سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، سوائے اس کے نہیں ہلاک کر دیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ کس چیز نے؟ سؤالہم، ان کے سوال کرنے نے، واختلافہم علی انبیائہم، اور ان کے اپنے نبیوں سے اختلاف نے۔ وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے، فوری طور پہ یہ نہیں کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سنی اور مان لی اور عمل کریں گے، بلکہ آگے سے بحث و مباحثہ کرتے، ان سے اختلاف کرتے، ان پہ اعتراض کرتے اور بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے۔ اس چیز نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، تو جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں، فَاجْتَنِبُوهُ، تو اس سے گریز کرو، اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور جب میں تمہیں کسی معاملے کا حکم دے دوں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم اسے سر انجام دو، تو تم اس پہ عمل کرو، مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے مطابق۔ غور کیجئے گا، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں میں فرق کیا ہے۔ ایک کیا؟ وہ چیز جس کا آپ نے حکم دیا کہ اسے کیا جائے، اور ایک وہ چیز جس سے آپ نے روک دیا۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز سے میں روک دوں اس سے دور رہو، وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی طاقت کے مطابق دور رہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شراب سے دور رہو، تو یہ نہیں کہ طاقت کے مطابق دور رہو، شراب سے دور رہنا ہے، بدکاری سے دور رہنا ہے، سود سے دور رہنا ہے۔ اور فرمایا لیکن جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس پہ عمل کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ نماز کا آپ نے حکم دیا، کوئی کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا، بیٹھ کر ادا کرے، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا، لیٹ کر ادا کر لے، لیٹ کر ادا نہیں کر سکتا، اشاروں سے ادا کر لے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، قبلہ معلوم نہیں ہے، جدھر دل مانتا ہے کہ ادھر قبلہ ہوگا ادھر منہ کر لے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے دور رہو، اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی معاملے کا حکم دے دوں تو اس پہ عمل کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ وَلَفْظُ مسلم، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، ہماری حدیث میں یہ آیا تھا کہ پہلی قوموں کو کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ ان کے بہت زیادہ سوالات نے۔ مسلم شریف میں آیا ہے، معذرت کے ساتھ ہماری جو حدیث پہلے پڑھی تھی
اس میں آیا کہ پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا ان کے سوالات نے، یہ لفظ نہیں آیا بہت زیادہ سوالات نہیں. اور مسلم شریف کی حدیث میں لفظ آئے ہیں بکثرت سؤالہم کہ وہ ہلاک ہو گئے بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے، کثرت سوالات کی وجہ سے. اس کے بعد اسی حدیث کے ایک اور روایت ہے وفی روایت لمسلم زاد فی اولہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے شروع میں یہ اضافہ ہے کہ خطبنا ہمیں خطبہ دیا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقال تو آپ نے فرمایا، یعنی کہ اپنے خطبے میں فرمایا ایھا الناس اے لوگو قد فرض اللہ علیکم الحج اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے. اللہ نے تمہارے اوپر حج کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے. فحجو پس تم حج کرو. فقال رجل ایک آدمی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ کیا ہر سال اے اللہ کے رسول؟ اب اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے حج فرض کر دیا ہے. اب اس کے بعد وہ سوال شروع ہو گیا جس سے آپ نے اوپر روکا ہے. آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا تم حج کرو. فقال رجل تو ایک آدمی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ کیا ہر سال اللہ کے رسول، یعنی کہ اللہ نے حج فرض قرار دیا ہر سال؟ فسکتا تو آپ نے سکوت اختیار کیا، آپ خاموش رہی. حتی قالها ثلاثا یہاں تک کہ اس آدمی نے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہے. کیا الفاظ؟ کہ اکل عام یا رسول اللہ کیا ہر سال ہے اللہ کے رسول؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت. تم یہ سوال کر رہے ہو کہ کیا اللہ نے ہر سال حج فرض قرار دیا ہے؟ لو قلت اگر میں کہہ دوں نعم ہاں، لوجبت تو یہ حج ہر سال واجب ہو جائے. ولما استطعتم اور تم طاقت نہ رکھ پاؤ، کیونکہ تم میں ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. ثم قال پھر آپ نے کہا ضرونی مجھے چھوڑے رکھو ما ترکتکم جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قسم کے سوالات سے منع کر رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ علماء سے سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس معلومات نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے. یہ جو اس روایت کا آخری حصہ پڑا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو. اور آخر میں کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ ہر سال واجب ہو جائے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرض اور واجب ایک چیز کے 2 نام ہیں. پاک و ہند میں کئی علماء کرام فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آرڈر قرآن میں آیا اللہ نے دیا وہ فرض ہے، اور جو آرڈر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آیا اس پہ عمل کرنا واجب ہے، وہ چیز واجب ہے، اسے فرض نہیں کہیں گے. تو اس لحاظ سے فرض اور واجب میں فرق کیا جاتا ہے، جبکہ یہ فرق مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں فرق ہے تلاوت کے لحاظ سے، لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں جو آرڈر آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور احادیث میں جو آرڈر آئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، آپ جو کلام کرتے ہیں وہ وحی پہ مبنی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اس لیے قرآن و حدیث میں عمل کرنے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے، اتھارٹی ہونے کے لحاظ سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں 10ویں باب کی طرف. کیا باب ہے؟
باب الاقتصاد فی الموعدہ کہ وعد و نصیحت میں میانہ روی. الاقتصاد کا معنی کیا؟ اعتدال، میانہ روی. تو وعد و نصیحت میں میانہ روی، اعتدال، یعنی کہ اس قدر وعد و نصیحت کرنا کہ لوگ تنگ آ جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے. حدیث نمبر 140 قاف، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی. عن ابی وائل قال کان عبداللہ بن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس. ابو وائل سے روایت ہے. ابو وائل کا نام کیا؟ شقیق. ابو وائل شقیق سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود یذکر الناس، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، فی کل خمیس، ہر جمعرات. فقال له رجل، تو ان سے ایک آدمی نے کہا. کن سے؟ عبداللہ بن مسعود سے. کیا کہا؟ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن کنیت ہے کس کی؟ عبداللہ بن مسعود کی. عبداللہ ان کا نام ہے، ابن مسعود، مسعود کے بیٹے ہیں. مسعود ان کے والد کا نام ہوا، اور ان کے اپنے بیٹے کا نام چونکہ عبد الرحمن ہے، اس لیے ان کی کنیت کیا؟ ابو عبد الرحمن، عبد الرحمن کے بابا. یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، لوددت، یقیناً میری خواہش ہے، انک ذکرتنا کل یوم، کہ آپ ہمیں نصیحت کریں روزانہ، کل یوم، ہر دن. قال، تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، اما انہ یمنعنی من ذلک، اما خبردار، بے شک بات یہ ہے، انہ ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے کہ یمنعنی من ذلک، اس سے یعنی کہ روزانہ درس دینے سے، روزانہ وعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ انی اکرہ، کہ میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ ان املکم، کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں واقع کروں. میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں قرآن و حدیث کے بارے میں اکتاہٹ میں واقع کروں. یہ چیز روزانہ درس دینے میں رکاوٹ ہے. روزانہ درس میں اس لیے نہیں دیتا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ان املکم، کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈال دوں. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِدَةِ، اور بے شک میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، بالموعدہ، بات کرنے میں. کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بها، جیسا کہ نبی علیہ السلام میں تخولنا، ہمارا خیال رکھا کرتے تھے، بها، وعظ و نصیحت کرنے میں. مخافت السآمۃ علینا، آپ کیوں ہمارا خیال رکھتے تھے وعظ و نصیحت میں؟ ہم پہ اکتاہٹ کے خوف سے. نبی علیہ السلام بھی بار بار اور روزانہ کی بنیاد پہ وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ اکتا نہ جائیں. تو میں بھی تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام ہمارا خیال رکھا کرتے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ وعظ و نصیحت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، لوگوں کو متنفر نہ کریں. اس کے بعد حدیث نمبر 141 خا، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن عکرمہ عن ابن عباس قال، عکرمہ سے روایت ہے. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے. عکرمہ کون ہے؟ تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما. تو عکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ انہوں نے کہا. کنہوں نے؟ عبداللہ ابن عباس نے. روایت نمبر 140 میں نصیحت کس کی تھی؟ عبداللہ بن مسعود کی. اور اب نصیحت شروع ہونے لگی عبداللہ ابن عباس کی. قال، کہہ رہے ہیں، کس سے؟ اپنے شاگرد عکرمہ سے. حدث الناس کل یوم کل جمعۃ مرۃ، کہ لوگوں کو حدیثیں سنایا کرو ہر ہفتے ایک بار. یا حدیث الناس، لوگوں سے کلام کیا کرو، لوگوں کو درس دیا کرو، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرو، کل جمعۃ، ہر ہفتہ میں، مرتن، ایک بار. فإن أبيت فمرتين، اگر تم انکار کرو اس سے، فمرتين، تو ہفتے میں 2 مرتبہ درس دے دیا کرو. ان کے میری پہلی نصیحت کی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ درس دیا کرو. اور اگر تم کہتے ہو نہیں جی یہ تو بہت کم ہے، تو فمرتين، تو 2 مرتبہ دے دیا کرو ہفتے میں.
فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ، اور اگر تم بہت زیادہ درس دینا چاہو تو فَثَلَاثَ مِرَارٍ، تو ہفتے میں 3 مرتبہ دے دیا کرو۔ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، لوگوں کو اس قرآن کے بارے میں اکتاہٹ میں نہ ڈالو۔ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلَكِنْ أَنصِتْ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ، اور میں تمہیں کبھی بھی اس حالت میں نہ پاؤں کہ تأتی القوم، کہ تم کسی قوم کے پاس آؤ جب کہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی بات میں لگے ہوئے ہوں، فتقص علیہم، تو تم انہیں واض و نصیحت شروع کر دو، فتقطع علیہم حدیثہم، اور تم ان کی باتوں کو کاٹ ڈالو۔ وہ آپس میں کسی اہم مسئلے میں گفتگو کر رہی ہیں، ان کی میٹنگ چل رہی ہے، آپ درمیان میں آ کے واض و نصیحت شروع کر دیں اور ان کی میٹنگ جو ہو رہی تھی اس میں رکاوٹ بن جائیں، ان کی گفتگو میں رکاوٹ بن جائے، ان کی گفتگو کو کاٹ ڈالیں، یہ کام نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَلَا أُلْفِيَنَّكَ، میں تمہیں بالکل اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ جبکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی بات میں مصروف ہوں، فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، تو تم ان کو وعد نصیحت شروع کر دو، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ، اور تم ان سے ان کی گفتگو کو کاٹ ڈالو، فَتُمِلُّهُمْ، اور ان کو اکتاڑ میں ڈال دو، وَلَكِنْ أَنصِتْ، لیکن کیا کرو، خاموشی اختیار کرو۔ تم ان کے پاس آئے ہو وعد و نصیحت کے لیے، خاموشی اختیار کرو، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ فَإِذَا أَمَرُوكَ، تو جب وہ تمہیں حکم دیں، جب وہ تم سے درخواست کریں، فَحَدِّثْهُمْ، تب ان کو وعد و نصیحت کرو، وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، ان کو وعد و نصیحت اس حال میں کرو جب کہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہوں۔ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے اضافی وعد و نصیحت کے بارے میں۔ ایک گاؤں ہے، ایک محلہ ہے، لوگ توحید پہ ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ ان کو مزید علم دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ لیکن ایک قوم شرک پہ ہے تو وہاں پہ تو آپ نے موقع کو غنیمت جاننا ہے، جیسے نبی کرتے رہے علیہ الصلوۃ والسلام، جدھر موقع ملے آپ شرک سے روکنا شروع کر دیں گے۔ ایک قوم نماز نہیں پڑھتی، جدھر موقع ملے آپ ان کو نماز کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ جب کوئی برائی آپ کسی قوم میں دیکھیں گے تو جب برائی نظر آئے گی اسی وقت آپ برائی پہ انکار کریں گے، برائی پہ اعتراض کریں گے اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا فَإِذَا أَمَرُوكَ، جب وہ تمہیں حکم دیں، فَحَدِّثْهُمْ، تو ان کو وعد و نصیحت کرو اس حال میں کہ وہ وعد و نصیحت کو پسند کر رہے ہوں، اسے چاہ رہے ہوں، اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ فَانظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، دعا میں کافیہ بندی کو دیکھو اور اس سے اجتناب کرو، یعنی کہ دعا میں جب کافیہ بندی کا معاملہ پیش ہو تو اس سے بچو۔ دعا میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، دعا میں وزن کا اہتمام، کہ میرا پہلا لفظ اور دوسرا لفظ آپس میں ملتے جلتے ہوں، وزن بن رہے ہوں، یہ تو مقرر اپنی تقریروں میں کرتے ہیں۔ اللہ سے جب آپ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی توجہ اس تکلف کی طرف ہو، کافیہ بندی کی طرف ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو وہاں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ دل کو ملائیں، توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ البتہ جو تکلف کے بغیر کافیہ بندی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں ان میں کافیہ بندی ہے، لیکن آپ تکلف کے بغیر ایسا کیا کرتے تھے۔ فَانظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، دعا میں کافیہ بندی کو دیکھو، فَاجْتَنِبْهُ، تو اس سے اجتناب کرو۔ فَإِنِّي عَهِدتُّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، وَأَصْحَابَهُ، اور آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ، وہ نہیں کرتے تھے مگر یہ کام، وہ یہی کام کرتے تھے، کیا کہ وہ دعا میں کافیہ بندی سے بچا کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ لا یفعلون، وہ نہیں کرتے تھے، الا ذلک الاجتناب، مگر یہ گریز، یہ اجتناب، تو وہ دعا میں کافیہ بندی سے گریز کیا کرتے تھے، دعا میں تکلف نہیں ہونا چاہیے۔
تو بہرحال عبداللہ ابن عباس کے الفاظ سے کیا پتہ چلا کہ واز میں میانہ روی اختیار کریں، اعتدال اختیار کریں، بار بار ایک ہی قوم کے پاس پہنچ کر انہیں واز کرنا اور سمجھانا اور درس دینا تو یہ ان کو اکتاہٹ میں ڈالنا ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ باب نمبر 11، باب کیفیت الدعوت الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے کی کیفیت۔ جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی جانب ان کو دعوت دیں گے، اس دعوت کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ حدیث نمبر 142 142 قاف، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت کس سے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل سے کہا حین بعثہ الی الیمن، جب انہیں یمن کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری حج سے پہلے یمن میں معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا تھا۔ یمن کے کچھ علاقے پہ آپ نے حکومت دی تھی، ابو موسیٰ اشعری کو اپنا گورنر بنایا تھا، اور کچھ علاقے میں آپ نے معاذ بن جبل کو اپنا گورنر بنایا تھا۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف، آپ نے کیا کہا تھا؟ انک ستأتی قوما اہل کتاب، یقیناً تم جلد ہی پہنچو گے ایک ایسی قوم کے پاس اہل کتاب، جو کتاب والے ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں، ان پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کی یہودی اور عیسائی ہیں۔ فَإِذَا جِئْتَهُمْ، بس جب تم ان کے پاس آؤ، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، جب ان کے پاس آؤ فَادْعُوهُمْ، تو ان کو دعوت دو۔ کس چیز کی دعوت؟ ان کو دعوت دو اس بات کی کہ وہ شہادت دیں، وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اہل کتاب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے روزے بھی رکھتے تھے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ پھر بھی معاذ بن جبل کو آرڈر کیا ہوا ہے کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، کیونکہ ان کے توحید میں شرک تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ پکارا کرتے تھے، ان سے بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی مسلمان عالم دین یا آپ میں سے کوئی اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ان میں شرک موجود ہے، تو اپنی دعوت کا آغاز کس سے کریں؟ شرک سے روکنے سے کریں۔ تو فرمایا فَإِذَا جِئْتُمْ، جب ان کے پاس آؤ، جب ان کے پاس پہنچو، فَادْعُوهُمْ، تو ان کو دعوت دینا اس بات کی کہ وہ شہادت دیں، اس بات کی شہادت دیں، اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلی دعوت توحید و شرک کی دعوت ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ پوری زندگی تبلیغ اور دعوت میں اخلاقیات کی باتیں کریں گے، لوگوں کے حقوق بیان کریں گے، لیکن اللہ کا حق اس کو پیچھے رکھیں گے۔ یہ کبھی بیان کریں گے بھی تو مجمل قسم کا، تفصیلات میں نہیں جائیں گے، اور جب آپ توحید مجمل طور پہ بیان کریں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ میرے سامنے مسلمانوں کے تمام فرقے بٹھا دیں اور ان سے میں کہوں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کے لیے روزے رکھیں، تو سب کہیں گے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو ہی آپ کہیں گے کہ قبر والوں کو پکارنا یہ ان کی عبادت کرنا ہے اور یہ شرک ہے، تو تب آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ٹھیک ہیں، پھر آپ کو جوتے مارے جائیں گے، پھر آپ پہ پتھر پھینکے جائیں گے، پھر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر آپ پہ ازمائشیں آئیں گی، پھر آپ پہ مصیبتیں آئیں گی۔ تب آپ جان لیجئے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اگر پوری زندگی لوگ آپ کو پھول ڈالتے رہیں،
اور کہیں کیا خطیب ہے یہ، اختلافی باتیں نہیں کرتا، تو جان لیں کہ آپ کی دعوت نبیوں والی دعوت نہیں ہے۔ نبی ان سے بہتر ہے آپ کا اخلاق، ان سے بہتر ہے آپ کی دعوت و تبلیغ۔ نبیوں کو پتھر مارے گئے، انہیں قتل کیا گیا، انہیں مسائل میں مبتلا کیا گیا، انہیں جادوگر مینٹل کہا گیا۔ آپ کون ہیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا؟ اس لیے کہ آپ حق سچ دعوت نہیں دے رہے، آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ خوش ہو جائیں۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی میٹھی باتیں کرنی ہے، جاتے ہی توحید کی دعوت، شرک سے روکنا ہے اور رسالت کی دعوت دینی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں بتاؤ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ نے ان پہ ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ تو توحید و رسالت کے بعد دوسرے نمبر پہ دعوت کس کی دینی ہے؟ نماز کی۔ توحید و رسالت کے بعد یہ نہیں کہہ دینا کہ اب یہ بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، نماز کا بوجھ ڈالیں گے تو کہیں متنفر نہ ہو جائے۔ نہیں، فرمایا جو ہی توحید و رسالت کو قبول کریں تو انہیں بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی کل یوم و لیلہ، ہر دن اور ہر رات میں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان لیں، آپ کی یہ بات بھی تسلیم کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، انہیں بتاؤ، ان اللہ قد فرض علیہم صدقہ، کہ اللہ نے ان پہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہاں صدقہ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ تو خدو، یہ زکوٰۃ لی جائے گی، من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے، فتردو، اور لٹا دی جائے گی، تقسیم کر دی جائے گی، علی فقرائہم، ان کے فقیروں پہ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کے عمدہ مالوں سے اجتناب کرنا، گریز کرنا، بچ کر رہنا۔ انہوں نے توحید و رسالت بھی مان لی، نماز بھی مان لی، زکوٰۃ بھی مان لی، اب زکوٰۃ لینے کی جب باری آئے گی تو زکوٰۃ میں جب آپ جانوروں کی زکوٰۃ لیں گے تو کون سا جانور لینا ہے؟ جو درمیان کا ہو، نہ بہت قیمتی نہ بہت سستا۔ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ لینے والے لوگوں کا سب سے عمدہ مال لیں، یہ کام درست نہیں ہے۔ فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان کے عمدہ مال سے بچو، اس سے گریز کرو۔ کرائم کریمہ کی جمع ہے، عمدہ چیز، قیمتی چیز، اعلیٰ چیز۔ وَاتَّقِي، اور بچو، دعوت المظلومی، مظلوم کی بد دعا سے، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ اس کے مابین، مظلوم کے مابین اور اللہ کے مابین حجابن، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو بڑی عظیم حدیث ہے یہ، اس سے پتا چلا کہ لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے۔ پہلے توحید و رسالت کی دعوت، پھر نماز کی، پھر زکوٰۃ کی، اور پھر دیگر نصیحتیں کرنی ہیں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ معاذ بن جبل کو بھیجا گیا ہے حج سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کے قریب قریب جو مہینے چل رہے ہیں، ان مہینوں میں بھیجا گیا ہے۔ ان دنوں فرض ہو چکے تھے روزے بھی اور حج بھی، لیکن آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ارکان اسلام میں، اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، ان میں زیادہ اہمیت توحید و رسالت کی ہے، پھر نماز کی ہے، پھر زکوٰۃ کی ہے۔ باقی 2 چیزوں کا معاملہ ان کے مقابلے میں ہلکا ہے، وہ بھی ضروری ہیں لیکن ان کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا تھا جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، حالانکہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان سے جہاد کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں اور کیا کریں؟ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب وہ تمہارے دینی لحاظ سے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی توحید و رسالت کا اقرار نہیں کرتا، نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کا دین خطرے میں ہے۔
اس کے بعد باب نمبر 12، باب تعلیم النساء، یہ باب ہے عورتوں کو تعلیم دینے کے بارے میں، یہ باب ہے عورتوں کو علم دینے کے بارے میں۔ عورتوں کو علم دینا نہایت ضروری ہے، کیونکہ مرد حضرات اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اس میں عورتوں کا کردار بہت زیادہ ہے، اس لیے عورتوں کو دین کا علم دینا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عورتوں کو توحید تو آتی نہیں، تفسیر آتی نہیں، اور بننا چاہتی ہیں کیا؟ سائنسدان، بننا چاہتی ہیں کیا؟ ڈاکٹر، بننا چاہتی ہیں کیا؟ انجینئر۔ ہمارے نزدیک عورت کا انجینئر بننا یہ ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، سائنسدان بننا حرام نہیں ہے، لیکن پہلے واجب تو ادا کر لو، پہلے نماز روزہ تو سیکھ لو، پہلے اللہ کے حقوق تو جان لو، اور پھر آپ ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے کس ماحول میں پڑھتی ہیں، آپ اپنی بچی کو کس ماحول میں پڑھا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں وہاں کفر و شرک عام ہو، آپ کی بچی کے ملحد اور بے دین بننے کا خطرہ ہو، جہاں پہ بے حیائی اور بے پردگی ہو، جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں کھلے عام یاریاں لگاتے ہوں، یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے، ورنہ دنیاوی تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم سے پہلے نمبر کس کا ہے؟ دینی تعلیم کا۔ اور اس سے یہاں سے بھی یاد آیا، عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لایا جائے، تاکہ کم از کم ہفتے کے بعد ایک درس سن لیا کریں جمعہ کی شکل میں، عید کی نماز میں ان کو لایا جائے، اور دیگر دروس بھی جو مسجد میں ہوں انہیں لایا جائے۔ تو یہاں پہ کیا؟ باب تعلیم النساء، عورتوں کو تعلیم دینا، عورتوں کو علم دینا، عورتوں کو سکھانا۔ حدیث نمبر 143 قاف، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ عن ابی سعید جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب الرجال بحدیثک، مرد آپ کی حدیثیں لے گئے، ان کے مرد آپ سے علم لے گئے اور ہم پیچھے رہ گئیں، یہ مطلب تھا۔ ذهب الرجال بحدیثک، آپ کی حدیثیں کون لے گئے؟ مرد لے گئے۔ فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ، تو آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ایک دن مقرر کر دیں، نأتیک فیہ، جس میں ہم آپ کے پاس آئیں، تعلمنا، تو آپ ہمیں علم دیں، آپ ہمیں سکھائیں، مما علمک اللہ، اس علم میں سے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو کون سا علم دیا تھا؟ دین کا علم۔ دنیاوی علم تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے، لیکن وہ علم جو خاص طور پہ نبی علیہ السلام کو ملا وہ کون سا تھا؟ وہ دین کا علم۔ تو یہ عورتیں وہ دین کا علم لینا چاہتی ہیں، تو علمنا، آپ ہمیں سکھائیں، آپ ہمیں تعلیم دیں، آپ ہمیں علم دیں، مما، اس میں سے، علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا، اور یہاں سے صحابہ کرام کی بیویوں کا بھی پتہ چلا، انہیں خود علم کا شوق تھا، تو میری مائیں بہنیں اپنے خامدوں سے خود کہیں کہ ہمیں علم دو، ہمیں درس میں لے کر جاؤ، ہمیں جمعہ کی نماز میں لے کر جاؤ، ہمیں عید کی نماز میں لے کر جاؤ۔ ہماری یہ مائیں بہنیں باقی سب مطالبے کر لیتی ہیں، سب کچھ منوا لیتی ہیں، لیکن اس کی باری آئے گی تو ہماری مائیں بہنیں کہیں گی، بہت کہتی ہیں، مانتے ہی نہیں ہے، کیا کرے؟ اچھا آپ کی باقی باتیں مان لیتے ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ فقال، تو آپ نے کہا، اجتمعنا فی یوم کذا وکذا فی مکان کذا وکذا، جمع ہو جانا فلاں فلاں دن فلاں فلاں مقام پہ۔ آپ نے دن بھی مقرر کر دیا اور جگہ بھی مقرر کر دی۔ اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہو تو اس کا دن مقرر کرنا، اس کی جگہ مقرر کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اطلاع ملے اور لوگ آئیں۔ فاجتمعنا،
تو عورتیں جمع ہو گئیں. پہلے لفظ آیا تھا اجتمعنا، میم کے نیچے زیر تھی، وہ امر تھا جمع ہو جانا. اب کیا فاجتمعنا، یہ فعل ماضی ہے کہ وہ جمع ہو گئیں، یعنی کہ مقررہ تاریخ پہ مقررہ مقام پہ عورتیں جمع ہو گئیں. فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فعلمہن مما علمہ اللہ، تو آپ نے ان کو تعلیم دی، آپ نے ان کو علم دیا، مما، اس علم میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا. یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ نے عورتوں سے یہ نہیں کہا میں مردوں کو علم دیتا ہوں وہاں تم بھی آ جایا کرو، بلکہ آپ نے عورتوں کا یہ مطالبہ مان لیا کہ ہمیں الگ سے ایک دن دیں. تو چونکہ عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل ہوتے ہیں جن میں عورتوں کو گاہی دینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے عورتوں کا الگ سے پروگرام ہو اور مرد اس میں آ کے تقریر کرے پردے کے پیچھے، یا عورتوں نے پردہ کیا ہوا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا ما منکن امرأۃ تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثا الا کان لہا حجابا من النار، کہ تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنے آگے 3 بچے بھیجے، من ولدہا، اپنی اولاد میں سے، الا، مگر، کان لہا، یہ عمل اس کے لیے ہو جائے گا، حجاب من النار، جہنم کے سامنے رکاوٹ ہو جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا. یعنی کہ تم عورتوں میں سے کسی عورت نے اگر 3 بچے اللہ کے سامنے پیش کر دیے تو یہ 3 بچے روزے قیامت جہنم کی آگ کے سامنے رکاوٹ بن جائے گا. 3 بچے اللہ کے سامنے پیش کر دی، کیا مطلب؟ یعنی کہ بالغ ہونے سے پہلے 3 بچے فوت ہو گئے اور اس عورت نے صبر کیا، واویلا نہ کیا، اللہ کی ذات پہ اعتراض نہیں کیے، الحمدللہ کہا، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، زبان سے نہیں روئی، نوحہ نہیں کیا، رخسار نہیں پیٹے، بال نہیں نوچے، اس عورت کے لیے خوشخبری ہے. اور اگر یہ خوشخبری ہو اس عورت کے لیے جو صبر کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر اللہ کے رسول کو یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حدیث اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ بچے تو اللہ نے لینے ہیں، عورت نے خود نہیں دینے، اللہ نے لینے ہیں، لیکن وہ دے کیا مطلب؟ صبر کا مظاہرہ کہے یا اللہ تیری امانت تھی، تو نے لے لی، میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، یا کم از کم تیرے فیصلے پہ میں صبر کرتی ہوں. تو ما منکن امرأۃ تقدم بین یدیہا، تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنی اولاد میں سے 3 بچے اپنے آگے بھیجے، یعنی کہ آخرت کے لیے بھیجے، الا کان لہا، مگر یہ عمل اس عورت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حجاب من النار، جہنم کے سامنے حجاب بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا. یعنی کہ یہ 3 بچوں پہ جو صبر کیا ہے یہ صبر جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لے گا. فقالت امرأۃ منہن یا رسول اللہ، تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول، اثنینی، 2، یعنی کہ جس عورت نے 2 بچے بھیجے. قال، ابو سعید خدری کہتے ہیں فعادتها مرتين، اس عورت نے اپنے الفاظ 2 مرتبہ دہرائے، اثنینی اثنینی، ثم قال، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وثنینی وثنینی وثنینی، اور 2 بھی اور 2 بھی اور 2 بھی، یعنی کہ جس عورت نے 2 بچے آگے بھیجے، جس عورت کے 2 بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، بے صبری کا کام نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یہ عمل اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا. تو میری ماں بہن کے اگر 2-3 بچے فوت ہو جائیں، ایک فوت ہو دوسرا فوت ہو، تو کس کی طرف دیکھے؟ اس حدیث کو ذہن میں لے کر آئے. یہ حدیث اس وقت کام آئے گی پہلے پڑھی ہوئی حدیث، ظاہر ہے اس موقع پہ آپ کو کسی کوئی حدیث سنا بھی دے تو آپ نے سننی نہیں ہے، پہلے سنی ہوئی حدیث اس موقع پہ کام آئے گی. اور کئی عورتیں آتی ہیں اس موقع پہ جو صبر کرنے والی عورت کو بے صبری پہ مجبور کرتی ہیں، نوحہ کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، لیکن میری اس ماں بہن کو چاہیے کہ ڈٹ جائے
مجھے معلوم ہے وہ عورتیں بعد میں باتیں کریں گی، لگتا ہے کہ اس کو بچے کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، روئی نہیں ہے، وہ تو بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہزار باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن ان ہزار باتوں میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسلام میں ماتم نہیں ہے، اسلام میں نوحہ نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو محرم کے مہینے میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پہ جو ماتم ہوتا ہے، جو بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری کس کو دی ہے؟ عورت کو، ماں کو، کیونکہ ماں کے لیے بیٹے کی فوتگی پہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن خوشخبری بھی بہت بڑی ہے۔ آخر میں یہ واضح کر دوں کہ علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اگر باپ صبر کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ تو سوال پیدا ہوا، اللہ کے رسول تو عورتوں سے کہہ رہے ہیں، تو جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول عورتوں سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس اجتماع میں عورتیں ہی تھیں، وہ پروگرام عورتوں کا تھا، تو آپ عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ورنہ یہی حکم باپ کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال باب کیا تھا ہمارا؟ باب تعلیم النساء، عورتوں کو علم سے آراستہ پہ راستہ کرنا۔ تو عورتوں کو علم دینا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے یہ جدید لوگ، ماڈرن لوگ، روشن خیال جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، حالانکہ معذرت کے ساتھ اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو وہ پڑھے لکھے کہلانے کے قابل نہیں ہے، جاہل ہے۔ جس کو اپنے رب کا نہیں پتا، رب کے حقوق کا نہیں پتا، رب کے ناموں کا نہیں پتا، رب کی صفات کا نہیں پتا، پڑوسیوں کے حقوق کا نہیں پتا، والدین کے حقوق کا نہیں پتا، جس لڑکی کو خاوند کے حقوق کا نہیں پتا، خاوند کو بیوی کے حقوق کا نہیں پتا، اولاد کے حقوق کا نہیں پتا، وہ تو جاہل ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حدیث یہ لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں کس تعلیم کے لیے؟ جب یونیورسٹی کی تقریب ہوتی ہے، کالج میں کوئی تقریب ہوتی ہے، تو یہ علم والی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں سکول کی تعلیم کے لیے، انگلش کی تعلیم کے لیے، سائنس کی تعلیم کے لیے اور کیمسٹری کی تعلیم کے لیے۔ افسوس ہوتا ہے، مجھے اس تعلیم پہ افسوس نہیں ہے، بار بار بتا دوں، آپ وہ تعلیم لیں دنیاوی طور پہ، کوئی حرج نہیں ہے، دنیا سیکھنی چاہیے، لیکن یہ حدیثیں، یہ آیتیں، یہ اس علم کے لیے ہیں جس علم کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ باب نمبر 13، باب قبض العلمی، علم کا اٹھایا جانا، یعنی وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا۔ حدیث نمبر 144 144 قاف، اسے بھی روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی، امام مسلم بھی۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ حج میں فرمایا تھا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العزت علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس علم کو بندوں کے سینوں سے نکال لے۔ اللہ علم کو اٹھائے گا، لیکن اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے دلوں سے، بندوں کے دلوں سے نکال لے۔ ولیکن، لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، علماء کو فوت کر کے۔ علم کیسے ختم ہوگا آخری زمانے میں؟ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ عالم دین کے سینے سے اللہ علم اٹھا لیں، اس کو جاہل بنا دیں۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رہنے دیں گے، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، لوگ ایسے پیشوا پکڑ لیں گے جو کیا ہوں گے؟ جاہل ہوں گے۔ لوگ ایسے پیشوا اور ایسے سردار
پکڑ لیں گے جو کیا ہوں گے؟ جہالن جاہل ہوں گے. جہال جاہل کی جمع ہے، روس راس کی جمع ہے. فسئلوا تو ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، ان سے سوال کیے جائیں گے. فافتوا بغیر علم وہ بغیر کسی علم کے فتوا دیں گے. فضلوا تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے. واضلوا اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس سے پتا چلا کہ علم کا اٹھایا جانا یہ افسوس کا مقام ہوگا، یہ شر کی علامت ہوگی، خیر کی علامت نہیں ہوگی. اور علم سے مراد کون سا ہے؟ دین کا علم، کتاب و سنت کا علم. کیونکہ یہ جب علم اٹھا لیا جائے گا دنیا کا علم تو تب بھی موجود ہوگا. اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 44 اور 45 بھی، اور یہ دونوں حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ وہ دو حدیثیں ہیں جن میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا. اور یہ حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے، اور وہ حدیثیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ سب ایک ہی معنی میں ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت علم اٹھا لیں گے. مراد کون سا علم ہے؟ کتاب و سنت کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم. اس کے بعد باب نمبر 14 باب سماع الصغیر و تعلیمہ. یہ باب ہے چھوٹے بچے کے احادیث سننے کے بارے میں اور اس کی تعلیم دینے کے بارے میں. چھوٹے بچے کے احادیث سننے کے بارے میں اور چھوٹے بچے کو تعلیم دینے کے بارے میں. تو چھوٹا بچہ جو بھی بالغ نہیں ہوا اسے بھی دین کا علم سکھایا جائے، اسے بھی قرآن پڑھایا جائے، اسے بھی احادیث بتائی جائیں اور اسے بھی علم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے. حدیث نمبر 145 قاف، اس کو روایت کرنے والے بھی امام بخاری امام مسلم دونوں ہیں. المحمود بن ربیع، محمود بن ربیع سے روایت ہے. یہ محمود بن ربیع الانصاری یہ چھوٹے صحابی ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت چھوٹی عمر کے تھے. قال وہ کہتے ہیں عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو. کہتے ہیں عقلت کہ مجھے یاد ہے میں نے جانا، میں نے سمجھا، میں نے یاد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا؟ مجتن ایک کلی کو، مجہا جو آپ نے کی تھی فی وجہی میرے چہرے پہ، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے پانی لیا، اپنے منہ میں ڈالا اور پھر پیارو محبت سے وہ پانی محمود بن ربیع صحابی کے چہرے پہ پھینکا، پیارو محبت سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے برکت کے طور پہ. تو محمود بن ربیع کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعہ مجھے یاد ہے، حالانکہ میں چھوٹا تھا، 5 سال کا تھا، مجھے واقعہ یاد ہے. کہتے ہیں عقل تو مجھے یاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجتن ایک کلی، مجہا جو آپ نے کی تھی فی وجی میرے چہرے پہ، وانا ابن 5 سنین جبکہ میں 5 سال کا تھا، من دلوین آپ نے وہ کلی کا پانی کہاں سے لیا تھا؟ من دلوین ایک ڈول سے لیا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ڈول سے لیا تھا. نیچے آ جائیں. وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے من بئرن آپ نے وہ پانی ایک کنویں سے لیا تھا، کانت جو تھا فی دارہم ان کے گھر میں، ان کے محمود بن ربیع کے گھر میں. تو محمود بن ربیع کتنے سال کے تھے؟ 5 سال کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا انہوں نے یاد رکھا اور بعد میں بیان کیا. کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے یہ حدیث لی تھی تو آپ چھوٹی عمر کے تھے، آپ تو 5 سال کے تھے، ہم آپ کی حدیث نہیں مانیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ چھوٹا بچہ وہ جب علم بعد میں دے گا اس کا علم قابل قبول ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو دین کا علم دینا چاہیے. یہ کب دیا گیا ہے؟ یہ 5 سال کی عمر میں. اور ہم ہوئے، کیا لفظ بولوں میں، ہم بہت عجیب لوگ ہیں.
اسکول کی تعلیم دینے کی باری آتی ہے، انگلش کی، سائنس وغیرہ کی، تو ہمارا بچہ 3.5 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا، تو ہم خود اسے اسکول لے کر جاتے ہیں اور اس کی فیس بھی ادا کرتے ہیں. اور کئی دفعہ اسکول کے ٹیچرز کہتے ہیں بچہ ابھی چھوٹا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بہت بڑا ہے، آپ اس کو چیک کریں، آپ اس کا ٹیسٹ لیں، اور ہم اس کو گھر میں تیاری کروا کے جاتے ہیں پہلے سے. لیکن مدرسہ کی باری آتی ہے، مسجد کی باری آتی ہے، جی ابھی تو بہت چھوٹا ہے، اور لے کر بھی جائیں گے تو کوئی چیز سکھائے بغیر، وہاں پہ ساری ذمہ داری مولوی صاحب کی ہے، اس کو الف بے سے پڑھائیں گی. اسکول میں لے کر گئے تو بچے کو پہلے سے کیا آتی تھی؟ ABC 1 2 3، اور یہ بھی پتا تھا انگلش میں کہ تمہارا نام کیا ہے، بابا کا نام کیا ہے. یہ ہمارا عجیب رویہ ہے، پتہ نہیں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے خیال میں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو بہرحال اس رویے سے کیا پتا چلا؟ چھوٹے بچے کو احادیث کا علم دیا جائے، قرآن کا علم دیا جائے. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہہ دوں، اب چھوٹے بچوں کو جب آپ درس میں لے کر آتے ہیں تو کئی دفعہ مولوی صاحب عالم دین ایسے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان نہیں ہونا چاہیے، دین کے علم میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ مسائل بیان کرتے تھے تو کیا آپ کہتے تھے بچوں کو یہاں سے نکال دو؟ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد کیا باب نمبر 15 کیا باب ہے؟ باب لم یخص آل البیت بعلم، کہ آپ نے آل بیت کو کسی علم کے ساتھ خاص نہیں کیا. یعنی کہ یہ بات غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ علم، کچھ دین عام لوگوں سے چھپا کر صرف اپنے گھر والوں کو دیا ہو، آل بیت کو دیا ہو، جناب علی اور جناب فاطمہ، حسن و حسین کو دیا ہو رضی اللہ تعالی عنہم. بلکہ آپ کا علم سب کے لیے، آپ کا دین سب کے لیے، آپ کی شریعت سب کے لیے. یہ کہنا کہ جناب یہ شریعت ہے، وہ طریقت ہے، یہ حقیقت ہے، آپ لوگوں کو کئی باتوں کا نہیں پتا، کئی باتیں سینہ در سینہ آتی ہیں، یہ سب باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. تو یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ 146 قاف عن علی رضی اللہ عنہ قال، جناب علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما عندنا کتاب نقرأہ الا کتاب اللہ غیر هذه الصحیفہ، ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے نقرأہ جس کو ہم پڑھتے ہوں، الا کتاب اللہ سوائے اللہ کی کتاب قرآن کے، غیر هذه الصحیفہ اس صحیفے کے علاوہ. ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے قرآن جس کو سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. البتہ ساتھ یہ کہا کہ غیر هذه الصحیفہ، کہ ایک صحیفہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، اوروں کے پاس نہیں ہے. قال راوی کہتے ہیں فاخرجها، علی نے اس صحیفے کو نکالا، فاذا فیها اشیاء، تو اچانک اس میں فیها اس صحیفے میں اشیاء کئی چیزیں تھیں، من الجراحات واسنان الابل، جراحات زخموں کو کہتے ہیں، زخموں کی دیت اور معاوضے سے متعلقہ، واسنان الابل اور دیت کے اونٹوں کی عمروں سے متعلقہ. یعنی کہ ایک صحیفہ تھا علی کے پاس جس میں تذکرہ تھا کہ اگر کوئی کسی کا ہاتھ زخمی کر دے، انگلی کاٹ دے، تو اس کو کتنا جرمانہ دینا پڑے گا، جرمانے کے طور پہ کتنے اونٹ دینے پڑیں گے، کتنی دیت دینا پڑے گی. اور اگر کوئی کسی کا ناک توڑ دے تو اس کی دیت کیا ہوگی، معاوضہ کیا ہوگا، کسی کے سر پہ زخمی لگا دے تو معاوضہ کیا ہوگا، اور کسی کے پیٹ کو زخمی کر دے معاوضہ کیا ہوگا. اور وہ اسنان الابل، اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ انگلی کاٹنے پہ 10 اونٹ مثال کے طور پہ دینا ہوں گے، تو اونٹوں کی عمریں کیا ہوگی، کس عمر کے اونٹ ہونے چاہیے. اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے، 100 اونٹ دینے ہیں، تو وہ اونٹ کس عمر کے ہوں گے، ان اونٹوں کی صفات کیا ہوں گی، ان کے اوصاف کیا ہوں گے. تو یہ اس صحیفے میں تذکرہ تھا ان امور کا. قال راوی کہتے ہیں وفیہا، اور اس صحیفے میں یہ باتیں بھی تھیں جو آگے آنے والی ہیں. کیا باتیں ہیں؟ المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ حرم ہے، عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک.
مدینے کا وہ علاقہ، مدینے کی وہ حدود جو ایل پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک ہیں، یہ سارا ایریا کیا ہے؟ یہ حرم کا ایریا ہے، جہاں شکار کرنا ممنوع ہوتا ہے اور جہاں پہ درخت کاٹنے بھی ممنوع ہوتے ہیں۔ فمن احدث فیہا حدثا، تو جو اس مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرے، او آوا محدثن، یا کسی بدعتی کو جگہ دے، ٹھکانہ دے، رہائش دے، فعلیہ، تو اس پہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ، تمام فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اور اس کی طرف سے روز قیامت نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی، ولا عدل، اور نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی، یعنی کہ اس جرم کے معاوضے کے طور پہ وہ چاہے نفلی عبادات پیش کرے چاہے فرض عبادات پیش کرے، قبول نہیں ہوں گی۔ ومن والا قوما، تو اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدعت کتنا بڑا جرم ہے، اور خصوصاً مدینہ میں ہمارے ہاں کئی لوگ ربیع الاول کے مہینے میں بدعتیں سر انجام دینے کے لیے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن آپ کا یوم پیدائش بطور عید میلاد النبی منانا، برتھ ڈے کے طور پہ منانا، یہ دین میں اضافہ ہے، نیا کام ہے، بدعت ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے کئی لوگ ربیع الاول کے مہینے میں ٹکٹ خریدتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو اس مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، جگہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی ہو اور لوگوں کی ہو، اجمعین سب کی۔ لا يقبل منہ، اس سے قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، صرفن، نہ کوئی نفلی عبادت، ولا عدل، نہ کوئی فرض عبادت۔ ومن والا قوما بغیر اذن موالی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اور جو کوئی بغیر اذن موالی ہی، اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کی اجازت کے بغیر کسی قوم کے ساتھ ولا کا رشتہ قائم کر لے، فعلیہ، تو اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ یہاں مجھے ولا کے بارے میں کچھ سمجھانا پڑے گا آپ کو۔ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی۔ اگر میں کسی غلام کو آزاد کرتا ہوں تو اس کا میرے ساتھ ولا کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اب اگر وہ کل کو فوت ہوتا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار وارث نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ وغیرہ ہے، تو اس کا سارا مال میرے پاس آئے گا، میں اس کا مولا ہوں، میں اس کو آزاد کرنے والا، اس کا مالک ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رشتہ کوئی ختم نہیں کر سکتا، جیسے باپ بیٹے کا کوئی رشتہ ختم نہیں کر سکتا۔ چاہے باپ کہے میں نے اپنے بیٹے کو آگ کیا، میں نے اس کو فارغ کیا، وہ بیٹا ہی رہے گا، اس کا وارث بنے گا اگر مسلمان ہے تو ایسے یہ مسئلہ ہے کہ غلام اور اس کے مالک جس نے اس کو آزاد کیا ہے، ان کا آپس میں ولا کا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ اس رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اب اگر کوئی غلام سرکش ہو جائے بعد میں آزاد ہونے کے بعد، اور اس کو آزاد میں نے کیا ہے، وہ اپنا تعلق شیخ شمس الزمان صاحب سے قائم کر لے، ان کو کہے کہ آپ میرے مولا ہیں، میں فوت ہو گیا تو آپ میرے وارث بنیں گے، تو یہ جرم ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ ومن والا قوما بغیر اذن موالی، ومن والا، اور جو اپنی نسبت کر لے قومن، کسی قوم سے، بغیر اذن موالی ہی، اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کی اجازت کے بغیر، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اس کی طرف سے روز قیامت قبول نہیں ہوگی، صرف، نہ کوئی نفلی عبادت، ولا عدل، اور نہ کوئی فرض عبادت۔ وذمۃ المسلمین واحدہ، اب نئی بات آ گئی، مسلمانوں کا عہد ایک ہی ہوتا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں ایک مسلمان ملک میں رہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے کسی کافر کو پناہ دے دی اور اس کو کہہ دیا تم آ جاؤ میرے پاس، یہاں تمہیں کوئی نہیں قتل کرے گا۔ اب پناہ اسے پورے ملک نے نہیں دی، پوری حکومت نے نہیں، صرف میں نے دی ہے، تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اس کو پناہ دیں اور اس کو قتل کرنے سے گریز کریں، کیونکہ مسلمانوں کا عہد ایک ہوتا ہے۔ ایک مسلمان نے عہد دے دیا، وہ سب کی طرف سے ہے، ایک مسلمان نے پناہ دے دی، سب کی طرف سے ہے، ایک مسلمان نے امان دے دی، سب کی طرف سے ہے۔
اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر لیں کہ کافر کو امان دی ہے، پناہ دی ہے ایک مسلمان نے، تو کسی اور کو اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو کافر مسلمان ممالک میں ویزا لے کر آتے ہیں، سفیر بن کر آتے ہیں، انہیں قتل کرنا جرم ہے بہت بڑا۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کا عہد، ان کی ذمہ داری واحد ایک ہی ہے، یسعی بہا ادناہم، اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا ادناہم، وہ مسلمان جو ان میں سے سب سے ہلکا ہے، جن کے ہلکے سے ہلکا مسلمان بھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ فمن اخفر مسلمن، جو کسی مسلمان کے عہد کو توڑے، مسلمان نے عہد دے دیا، پناہ دے دی، جو کسی مسلمان کے عہد کو توڑے، اسے پامال کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اور اس کی طرف سے روز قیامت نہیں قبول کیا جائے گی، نہ کوئی نفل عبادت اور نہ کوئی فرض عبادت۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو موجود تھیں جناب علی کے پاس، اور وہ سمجھتے تھے کہ صرف میرے پاس ہیں، حالانکہ یہ چیزیں بھی کئی صحابہ کرام کے پاس تھوڑی تھوڑی تھیں۔ حضرت علی کے پاس یہ پوری حدیث ایک شکل میں تھی، تو کچھ جملے کسی اور کے پاس سے، کچھ جملے کسی اور کے پاس سے، اس انداز سے اس حدیث کے الفاظ دیگر صحابہ کرام سے بھی مل جاتے ہیں۔ اور اگر حضرت علی کے پاس بھی ہوں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیگر کئی حدیث ایسی ہیں جن میں سے کوئی حدیث صرف ایک صحابی کے پاس تھی، ایک حدیث معاذ بن جبل کے پاس تھی بس، تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے قصدن ایسا کیا ہو کہ علم کا کوئی حصہ صرف آل بیت کے پاس رہے، باقی لوگوں کے پاس نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 147 147 میم، اسے روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہے۔ عن ابی طفیل، ابو طفیل سے روایت ہے، کون ہے؟ عامر بن واصلہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سئل علی، جناب علی سے سوال ہوا، اخصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو خصوصی طور پہ کوئی چیز عطا فرمائی ہے؟ کوئی چیز خصوصی طور پہ آپ لوگوں کو دی ہو، کوئی علم صرف آپ لوگوں کو دیا ہو؟ فقال، تو علی کہنے لگے، اور ایک روایت میں علی یہ سوال سن کر ناراض ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول نے کوئی چیز ہمیں نہیں دی سوائے اس بات کے جو بھی وہ بیان کریں گے۔ فقال، تو علی کہنے لگے، ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں خصوصی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں دی، لم یعم بہ الناس کافۃ، جس میں آپ نے سب لوگوں کو شامل نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں دی جس کے ساتھ آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب نہ کیا ہو، جس کے ساتھ آپ نے تمام لوگوں کو شامل نہ کیا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ الا ما كان في قراب سيفي هذا، مگر وہ جو میری اس تلوار کے نیام میں ہے۔ نیام کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کے اوپر کا وہ تھیلا سا، یا جس کے اندر تلوار سنبھال کر رکھتے تھے، ڈھکنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تھیلا بھی کہہ سکتے ہیں، نیام بھی کہا جاتا ہے اسے۔ تو کہا سوائے اس کے جو میری اس تلوار کے نیام میں ہے، وہ کیا ہے جی؟ قال، ابو طفیل کہتے ہیں، فاخرج صحیفتن، تو حضرت علی نے پھر ایک صحیفہ نکالا، وہ جو تلوار کے نیام میں تھا اس کو نکالا، مکتوب فیہا، اس میں لکھا ہوا تھا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرے۔ اور آج کئی مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں 11ویں کے موقع پہ، اور جب کہا جائے آپ نے شیخ کے نام پہ ذبح کیے، کہتے نہیں، ہم نے تو اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہیں۔ شیخ کے نام پہ تو ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بکرا اپنے گنہگار ابو کے نام پہ ذبح کیوں، ان کے اصالہ ثواب کے لیے ذبح کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گنہگار دادا کے اصالہ ثواب کے طور پہ ذبح کیوں نہیں کرتے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ بہت بڑے ولی تھے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن آپ کا تو عقیدہ ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں۔ تو جب وہ پکے جنتی ہیں تو اصالہ ثواب کی ان کو ضرورت ہے یا آپ کے ابو اور دادا کو ضرورت ہے؟
بتائیے اس کے باوجود شیخ کے نام پہ آپ ذبح کرتے ہیں، کیوں؟ دل میں نیت ان کی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ میں ذبح کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، لیکن راضی کس کو کر رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ وہ جانتے ہیں فوت ہونے کے باوجود، عقیدہ دیکھیے غلط عقیدہ، وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، وہ میرے دل کے بھید اور راز کو جانتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلے گا میرے اوپر راضی ہوں گے، مجھے نعمتیں دیں گے، میری اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، روزے قیامت مجھے جہنم کی آگ سے بچائیں گے، مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ کام شرکیہ کام ہے۔ تو فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت اس پہ جو زمین کی علامات چوری کرتا ہے، زمین کی نشانیاں۔ زمین کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ زمین کا ٹکڑا عبد الباسط کا ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو دوسرا ہے یہ شیخ شمس الزمان صاحب کا ہے۔ اب وہ جو درمیان میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، نشانی لگی ہوئی ہے، کوئی آ کے غائب کر دے گا، اب کل کو میرا اور شیخ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا، میں کہوں گا یہ زمین میری ہے، وہ کہیں گے نہیں یہ میری ہے، میں کہوں گا دیوار آپ ادھر قائم کریں، وہ کہیں گے نہیں دیوار یہاں سے شروع ہوگی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ زمین کی علامات اور نشانیاں مٹانا، چوری کرنا، یہ جرم ہے، غلط ہے، ایسا جو کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس میں سب شامل ہیں، یعنی کہ جو راستوں پہ نشان لگے ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے، مکہ کو، یہ جا رہا ہے کدھر کو، مدینہ کو، یہ ریاض کو، یہ نشانیاں مٹانا بھی جرم، اور وہ نشانیاں مٹانا بھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین ملا روش کی ہے اور یہ زمین عبد المحسن بھائی کی ہے، یہ سب یعنی چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو لعن اللہ لعنت کرے من اس پہ، من سرق من الارض، جو زمین کی علامت کو چوری کرے، ولعن اللہ من لعن والدہ، اور اللہ کی اس پہ بھی لعنت ہو جو اپنے والد پہ لعنت کرے، جو حقیقی معنوں میں والد پہ لعنت کرتا ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو کسی کے والد پہ لعنت کرے اور اس کے جواب میں وہ اس کے والد پہ لعنت کرے گا تو وہ اس پہ بھی لعنت، اس لحاظ سے بھی اس پہ لعنت ہو۔ تو فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ جو اپنے والد پہ لعنت کرے، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو کسی بتی کو ٹھکانہ دے، پناہ دے، جگہ دے۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ ایک تو پتا چلا شریعت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آل بیت کے پاس رہی ہو، علی نے عام لوگوں کو بتا دی ہے۔ اگر اللہ کے رسول علی کو کہہ کے جاتے کہ خاص تم لوگوں کے لیے ہے، سینہ بسینہ تم نے ایک دوسرے کو دینی ہے، اپنے بیٹوں کو، وہ تمہارے بیٹوں کو، وہ ان کے بیٹوں کو، تو علی یہ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ پتا چلا آپ نے جو دین دیا، شریعت دی، وہ سب کے لیے تھی۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو صرف علی کے پاس تھی تو وہ بھی سب کے لیے تھی۔ جیسے دیگر صحابہ کرام میں سے کئی صحابی ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک کے پاس حدیث رہی، ایسے علی کے پاس بھی رہی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ حدیث کو اپنے پاس رکھنا، کسی اور کو نہ دینا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا اس سے پتا چلا غیر اللہ کے نام پہ بکرے وغیرہ ذبح کرنا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور دیگر ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ شرکی عمل ہے۔ اور زمین کی نشانیاں مٹانا، گڑبڑ کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کو لڑانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور کسی پہ لعنت کرنا، پھر وہ جواب میں آپ کے والد پہ لعنت کرے، یہ بھی غلط عمل ہے۔ اور بتی کو ٹھکانہ دینا، جگہ دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے پتا چلا بتی کتنا بڑا مجرم ہے۔ باب 16، باب کراہت سوال اہل کتاب، اہل کتاب سے سوال کرنا مکروہ ہے۔ اہل کتاب سے سوال کرنا دین کے بارے میں یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آپ کے پاس اللہ کے رسول نے کامل و مکمل دین دیا ہے، آپ پھر دین کے معلومات ان سے لے رہے ہیں۔ باب کراہت سوال کتاب، اہل کتاب سے سوال کرنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 148 148۔ خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، اہل کتاب یعنی کہ یہودی عیسائی تورات پڑھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، ویفسرونها بالعربیۃ لاہل الاسلام، اور اس کی وضاحت پیش کیا کرتے تھے عربی زبان میں مسلمانوں کے لیے۔
تلاوت کرتے تھے عبرانی زبان میں، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کی شرح، اس کی وضاحت پیش کرتے تھے مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق نہ کرنا، انہیں درست قرار نہ دینا، ان پہ ایمان نہ لانا، ولا تکذبوہم، اور ان کی تردید بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات درست ہو، تورات و انجیل میں تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، لیکن ہر بات تبدیل تو نہیں ہوئی۔ اب معلوم نہیں جو بات وہ بتا رہا ہے وہ سچ ہے کہ غلط ہے، آپ سچ کہیں گے تو پھر بھی جرم، کیونکہ ہو سکتا ہے غلط کو آپ نے سچ کہہ دیا ہو، اور اگر آپ غلط کہیں گے پھر بھی جرم، ہو سکتا ہے آپ نے سچ کو غلط کہہ دیا ہو یا غلط کو سچ کہہ دیا، دونوں طرح غلط ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا لا تصدقوا اہل کتاب، اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو، ولا تکذبوہم، نہ ان کی تکذیب کرو، نہ ان کی تردید کرو، نہ انہیں غلط قرار دو۔ وقولوا، یعنی کہ ان کی طرف سے جو معلومات آ رہی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ وقولوا، اور کیا کہو، یہ کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پہ بھی ایمان لائے جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا، جو حدیث ہماری طرف نازل ہوئی ہے، وما انزل، اور ان کتابوں پہ بھی ایمان لائے جو پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی کہ تورات پہ بھی ایمان ہے، انجیل پہ بھی ایمان ہے اجمالی طور پہ، لیکن تفصیلات میں خطرہ ہے کہ تبدیلی ہو چکی ہو، تحریف ہو چکی ہو، تو اس لیے تورات و انجیل کی ایک ایک بات کی تصدیق نہیں کریں گے، مجموعی طور پہ تصدیق ہم کرتے ہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق نہ کرو، تردید بھی نہ کرو، یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ موجود نہ ہو، ورنہ اہل کتاب کی طرف سے دی گئی معلومات اگر قرآن بتا رہا ہو غلط ہے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہیں، اگر اہل کتاب کی طرف سے دی گئی معلومات کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا ہو کہ غلط ہیں تو ہم کہیں گے غلط ہیں، اور اگر اہل کتاب سے دی گئی معلومات کی تصدیق قرآن کرتا ہو تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، اگر اہل کتاب کی طرف سے دی گئی معلومات کی تصدیق احادیث سے ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے، حدیث نمبر 149 149۔ مثال کے طور پہ عائشہ کے پاس ایک عورت آئی تھی، اس نے یہودی عورت تھی، اور اس نے کہا تھا قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اور ایسے ہی ایک یہودی نے کہا تھا کہ روز قیامت اللہ تعالی آسمان و زمین کو ایک انگلی پہ رکھے گا، فلاں چیز کو ایک انگلی پہ رکھے گا، تو آپ نے اس کی بھی تصدیق کی تھی۔ تو حدیث نمبر 149 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کیف تسألون اہل الكتاب عن شیء وکتابکم الذی انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث، فرمایا تم کس طرح اہل کتاب سے سوال کرتے ہو، یہ کیفا استفہام انکاری ہے، یعنی کہ غلط کہہ رہے ہیں اس عمل کو عبداللہ ابن عباس، اس عمل کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تورات و انجیل کا مطالعہ کرنا کیسا ہے عام مسلمان کے لیے۔ ہاں وہ عالم دین کر سکتا ہے جو یہودیوں کو سمجھا رہا ہے، عیسائیوں کو سمجھا رہا ہے، اس کے پاس خود بھی علم ہے اور یہودیوں کو سمجھانا چاہتا ہے ان کی کتابوں کے ذریعے بھی، اور ان کی کتابوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، تو وہ تورات و انجیل کا مطالعہ کرے، عام آدمی کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کئی فتسألون اہل کتاب، تم اہل کتاب سے سوالات کیسے کر لیتے ہو عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، یعنی کہ کسی دینی چیز کے بارے میں، وکتابکم الذی، جبکہ وہ تمہاری کتاب یعنی کہ قرآن، جبکہ تمہاری وہ کتاب جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے احدث، تر و تازہ ہے، ابھی آسمانوں سے آئی ہے۔ تورات و انجیل تو پرانی کتابیں ہیں، تبدیلیاں ہو چکی، تعریف ہو چکی، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان سے سوال کرنے کی؟ فرمایا تم کیسے اہل کتاب سے سوال کرتے ہو ان شیء، کسی چیز کے بارے میں، جبکہ تمہاری وہ کتاب جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے احدث، تر و تازہ ہے، نئی نئی ہے، تقرؤونہ مہدا لم یشب، تم اس کو پڑھتے ہو محضن، اس حال میں کہ تمہاری یہ کتاب خالص ہے، لم یشب، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، مولویوں کی کوئی بات قرآن میں شامل نہیں کی گئی، قرآن ویسے کا ویسا ہے جیسے اوپر سے نازل ہوا ہے، ساری ایتیں وہی ہیں جو اللہ نے کہی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں جب اتنی شاندار اعلیٰ کتاب تمہارے پاس ہے پھر تم یہودیوں عیسائیوں سے سوال کیوں کرتے ہو؟
وقد حدثکم، جب کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے، کیا بتایا ہے کہ ان اہل الکتابی، کہ اہل کتاب یہودی عیسائی، بدلوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تبدیل کر چکے، وغیروہ، اور اس میں تبدیلیاں کر چکے، تغیر اس میں کر چکے۔ اللہ نے تمہیں قرآن میں بتا دیا کہ وہ تورات و انجیل میں تحریف کر چکے، تبدیلیاں کر چکے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، یہ سورہ بقرہ ہے، اس میں اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ تحریف کرتے ہیں، اور بھی کئی آیتوں میں اللہ نے بتایا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تم ان کی کتابیں پھر کیسے پڑھ لیتے ہو؟ قرآن تمہارے پاس کامل و مکمل بغیر تحریف کے، اور ان کی کتابیں تبدیل شدہ۔ وقد حدثکم، تحقیق اللہ تمہیں بتا چکا ہے کہ بے شک اہل کتاب بدلوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تبدیل کر چکے، وغیروا، اس میں تغیر کر چکے، وکتبوا بایدیہم الکتاب، اور انہوں نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، یعنی کہ اس میں کئی تبدیلیاں کی ہیں، کئی چیزیں داخل کی ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنی طرف سے اس میں کئی چیزیں شامل کر کے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ لیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ ٹائم بہت کم ہے لیکن میں کیا کروں، بڑے اہم مسائل آ جاتے ہیں۔ اب قرآن، ہمارے قرآن میں بھی آیت آتی ہے جس ایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہیں لینی چاہیے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی قرآن پڑھاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، درس دیتے ہیں پیسے لیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھا کے پیسے نہیں لے سکتے۔ یہ دھیان سے دیکھیں، یہ جرم کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب لکھنا، اس میں تبدیلیاں کرنا، اور کہنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، کس لیے؟ پیسہ لینے کے لیے، یعنی کہ دین تبدیل کرنا پیسہ لینے کے لیے یہ جرم ہے، فتویٰ تبدیل کرنا پیسہ لینے کے لیے یہ جرم ہے، حق چھپانا پیسہ لینے کے لیے یہ جرم ہے، ورنہ قرآن پڑھانا اور اس پہ معاوضہ لینا یہ جرم نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ حقدار وہ چیز جس پہ تم معاوضہ لو وہ کیا؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اور صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کے ذریعے کافروں کو دم کیا اور 30 بکریاں معاوضے کے طور پہ لی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں کوئی معاوضہ لیے بغیر، لیکن اگر کوئی معاوضہ لیتا ہے تو جرم نہیں ہے۔ اور افضل کی تلاش میں ہم کئی علماء سے محروم ہو گئے، ہم نے ان کو تانے دیے لو جی تم پیسے لیتے ہو، حالانکہ ہمارے گھر کا ملازم، چوکیدار، سیکورٹی گارڈ اور ہمارا ڈرائیور، ہم اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 15,000، 20,000، 25,000، اور مولوی صاحب کو 10,000 روپیہ، اور وہاں پہ بھی تانے کہ پیسہ لیتے ہو، نمازیں پڑھاتے ہو، پیسہ لیتے ہو، قرآن پڑھاتے ہو۔ مولوی صاحب تانے سن سن کے تنگ آ جاتے ہیں، وہ کسی دن مسجد کو تالا لگا کے بازار میں ملازمت کر لیتے ہیں، فیکٹری میں ملازمت کر لیتے ہیں۔ اس انداز سے ہم کئی علماء سے معلوم ہو گئے، اور ورنہ مولوی صاحب ڈٹے بھی رہے تو کم از کم ان کے بچے پھر دین کے قریب نہیں آتے۔ وہ دیکھتے ہیں ہمارے ابو کی کیسے بےزتی کی جا رہی ہے دین کی وجہ سے بار بار، وہ کہتے ہیں ابا جی ہم نے دین نہیں پڑھنا، ہم اسکول پڑھیں گے، یہ دین آپ اپنے پاس رکھیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ ایسی باتیں کر کے علماء کو، دین کے طالب علموں کو دین سے متنفر نہ کریں، اور کہیں بھی دین سکھانے پہ معاوضہ لینا جرم کہیں نہیں بتایا گیا، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ مسجد کے مولوی صاحب نمازیں پڑھانے پہ پیسے لیتے ہیں؟ وہ پیسہ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، نماز پڑھنا یہ سب کے لیے ہے، لیکن ان کی مرضی، آج نماز وہ پڑھیں زور کی اپنے محلے میں، اور عصر کی وہ بازار کی مسجد میں جا کے پڑھ لیں گے، مغرب کی کسی رشتہ دار کو ملنے گئے وہاں مسجد میں پڑھ لیں گے، لیکن آپ کہتے ہیں 5 نمازیں ہماری مسجد میں پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، ٹائم پہ آنا ہے، لیٹ نہیں آنا، جب جانا ہے چھٹی لے کر جانا ہے، اس چیز کی وہ آپ سے سیلری لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں الا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، جو تمہارے پاس علم آیا ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث،
جو تمہارے پاس علم آیا ہے، الا ینہاکم، کیا یہ تمہیں نہیں روکتا، ان مسئلتہم، ان سے سوال کرنے سے، یعنی کہ اللہ نے تمہیں پکا علم دے دیا، پختہ علم دے دیا، کامل و مکمل دین دے دیا، کیا یہ تمہیں ان یہودیوں عیسائیوں سے سوال کرنے سے منع نہیں کرتا؟ یقیناً منع کرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے سوال کرنے کی دینی معاملے میں۔ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ما رأینا منہم رجلا، ہم نے ان میں سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، یسألکم، کہ وہ تم سے سوال کرتا ہو، عن الذی انزل علیکم، اس کے بارے میں جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں میں نے کسی یہودی عیسائی کو نہیں پوچھا دیکھا کہ وہ تمہارے پاس آ کے قرآن کے بارے میں سوال کرتا ہو، تم ان سے سوال کیوں کرتے ہو؟ تو مفہوم اور خلاصہ کیا نکلا کہ عام مسلمانوں کو یہ تورات و انجیل اور اس قسم کی باتوں سے دور رہنا چاہیے، اور افسوس ہے ان مفسرین پہ جنہوں نے اردو میں بھی اپنی تفاسیر کو اسرائیلی روایات سے بھر دیا، بلکہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں اسرائیلی روایات کو احادیث پہ ترجیح دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو سمجھ دے۔ باب نمبر ہے 17، باب یحدث القوم بما تبلغه عقولهم، کہ لوگوں کو وہ بیان کرے جس تک ان کی عقل پہنچ رہی ہو، لوگوں کو آپ وہ باتیں بتائیں جو ان کی عقل میں آ جائیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو آپ درس دے رہے ہیں وہ بےچارے ان کا لیول نہیں ہے تو ان کو مشکل باتیں نہ بتائیں۔ مثال کے طور پہ تقدیر کی تفصیلات، تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے تو ہر ایک کو بتانا ہے آپ نے، لیکن تقدیر کے بارے میں تفصیلات آپ شروع کر دیں کن لوگوں کے سامنے؟ جن کو اوپر دیکھ کے تلاوت کرنا نہیں آتی، جن کو ایمان کے 6 ارکان کا بھی نہیں پتا، توحید و شرک کا بھی نہیں پتا، تو وہ کئی دفعہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں نقطہ بیٹھ گیا، اچھا اللہ نے تقدیر پہلے لکھ لی تھی تو پھر میرا کیا قصور؟ یا تو یہ بات اچھی طرح سمجھائیں، اس کے لیول پہ آئیں، تفصیل سے اس کو یہ سمجھائیں، مطمئن کر کے جائیں، لیکن آپ ایک جملہ جلدی سے بول جائیں تو کام خراب ہو جائے تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ باب کیا ہے؟ یحدث القوم، لوگوں کو بیان کرے وہ چیزیں جن تک ان کی عقل پہنچتی ہو۔ یہ حدیث نمبر کیا دی؟ 150 150 خا، امام بخاری۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ باتیں کرو جن کو وہ پہچانتے ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں۔ حدث الناس، لوگوں کو بیان کرو وہ باتیں، بما یعرفون، جن کو وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اتحبون، کیا تم چاہتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہو گے، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ہو سکتا ہے تم عام لوگوں کو کوئی ایسی بات بیان کر دو جو ان کے ذہنوں میں نہ اترے اور وہ کہیں نہیں جی یہ قرآن نہیں ہو سکتا، یہ بات حدیث میں کبھی نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر کے کہیں کافر ہی نہ بن جائیں۔ اور اس علی کے الفاظ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو یہ حدیث دی تھی کہ جو بھی لا الہ پڑھ لے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ عام لوگوں کو نہ بتانا ورنہ وہ توکل کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی جگہ پہ علم کی کوئی ایسی بات چھپا لینا جس کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں عارضی طور پہ چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے کچھ ظلم ہوا تو اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی گئی جس کے بارے میں دوسروں نے کہا کہ یہ حدیث حجاج بن یوسف کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کہہ رہے ہیں حدیث الناس، لوگوں سے وہ باتیں کرو بما یعرفون، جن کو وہ پہچانتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یقیناً کوئی بھی آدمی یہ بات پسند نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اللہ تعالی ہمیں جذبہ دے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالی ان حدیث کی محبت پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں پیچھے ہٹنے سے بچائے۔ جو بھائی شریک ہیں
وہ شریک ہوتے رہیں بلکہ دوسروں کو بھی شریک کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔